یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آج سن رہے تھے کہ 3-4 ایشوز کے اوپر کیبنٹ اپروول دے گی، ہوا نہیں ہے۔ ایک تو فارن ایکسچینج ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں کہ صبح ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کو لے آئیں گے، لیکن انٹر بینک وہ بھی کافی میٹر کرے گا کہ انٹر بینک کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ آپ کی کیا رائے اور کیا تجزیہ؟ دیکھیں، یہ آئی ایم ایف کا جو ہے نا، یہ ایک ان کے ایک ریلیجن کا حصہ ہے۔ میں بہت اسٹرانگ ورڈ بول رہا ہوں، ریلیجن۔ ان کے ریلیجن کا حصہ ہے یہ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ۔ یہ پارٹ آف اے نیو لبرل اکنامک آرڈر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم ایسے جگہ پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا 34 سال میں کہ ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت۔ تو بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے، مارکیٹ میں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب بیسیکلی ایک مور ڈیویلیویشن، یہ 250 260 اس کے رینج میں آپ کا روپیہ چلا جائے گا، اور اس کے جو اثرات ہوں گے مہنگائی کے میں اور پبلک ڈیٹ میں جو اضافہ ہوگا وہ ایک الگ قیامت برپا کرے گا۔ مہنگائی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ان کے ریلیجن کا حصہ ہے کہ ایوری تھنگ از اے مانیٹری فینومینا۔ لیکن سر 17% پالیسی ریٹ کو 17% پہ لے جا کے کیا ہم اپنے انفلیشن کو قابو کر سکیں گے؟ میں نہیں سمجھ سکا اس کو کہ موجودہ صورتحال میں 40% فوڈ پرائسز ہیں، اس کو یہ پالیسی ریٹ کیسے متاثر کرے گا؟ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کے آئی ایم ایف کے ریلیجن کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے ان کا، کہ اگر انفلیشن ہے تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا ہے۔ حالانکہ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ صرف ڈیمانڈ کی وجہ سے انفلیشن ہو تو ڈیمانڈ مینجمنٹ کے طور پہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ انفلیشن ہے وہ تو سپلائی سائڈ سے ہے، اور گورنمنٹ یا دوسری طرف سے گورنمنٹ خود قیمتیں بڑھا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کرنسی ڈیویلیو ہوگی تو اس سے انفلیشن ہوگا، تو اس کے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے سے انفلیشن کیسے کم ہو جائے گا؟ یا اگر کھانے پینے کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، قیمتیں دودھ کی بڑھ رہی ہیں، چینی کی بڑھ رہی ہیں، آٹے کی بڑھ رہی ہے، گندم کی بڑھ رہی ہیں، تو اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اب پھر گورنمنٹ خود جب قیمتیں بڑھاتی ہے، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، وہ پاس آن ہوگا، اس سے انفلیشن ہوگا۔ تو ہم جیسے ترقی پذیر ملک میں انفلیشن کو کٹ کر کے، انفلیشن کو کٹ کرنا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا جو امپیریکل ایویڈنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1% اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے، جیسے کل بڑھایا 1%، 1.3% ایڈیشنل انفلیشن بڑھتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن کا حصہ ہے اور وہ سارا کا سارا پاس آن ہوتا ہے۔ اور سر جو بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی، کیونکہ 4200 ارب کی سرکولر ڈیٹ ہے، اور وہ تو کہتے ہیں آپ کریں گے تو ہم پروگرام دیں گے، نہیں تو دیں گے نہیں۔ اس وقت تو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ہمارے۔ ندیم صاحب، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم 34 سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، بارنگ 4 ایئرز 2004 سے 2008 کا جو ہم باہر نکلے تھے، اور وہ ایک ہم نے ایک کرائم کمٹ کیا تھا اس لحاظ سے۔ تو ہم تو 34 سال سے آئی ایم ایف میں ہیں، اور یہی کرتے 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 آج پاکستان کو اتنا ولنریبل ایسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ شکر کریں کہ وہ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ 17% انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ، تو آپ اللہ سے شکر ادا کریں کہ انہوں نے صرف 17 ہی کہا ہے، انہوں نے 27 نہیں کہا ہے۔ وہ 27 بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ کہتے کہ اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، اس کو بحث کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صرف یہ بتائیں قوم کو کہ برے دن ابھی اور آنے باقی ہیں، اور آپ اس کے لیے قوم کو اپنے کو بھی ذہنی طور پر تیار کریں، اور قوم کو بھی تیار کریں کہ مہنگائی بھی ہوگی، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی مزید سلو ہو جائے گی، یہ 1.5% اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی، اور آپ کا قرض بڑھے گا، آپ کا بجٹ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب اسٹیٹ بینک نے بڑھایا ہے تو 1% انٹرسٹ ریٹ جب اسٹیٹ بینک بڑھاتا ہے تو اس سے 250 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے، انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتا ہے۔ تو یہ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے آپ کے بجٹ کا حصہ ہے، آپ کا بجٹ کا خسارہ بھی بڑھے گا اس طریقے سے۔